بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1980 کے عشرے میں اسکرین پر گنڈاسا تھامے سلطان راہی کا زور چلتا تھا۔ وہ بڑی اسکرین پر چھائے ہوئے تھے اور مشکل نظر آتا تھا کہ اگلے کئی برسوں میں کوئی زبردست آئے گا اور سلطان راہی کی اس سلطنت کو اپنے زور دست سے زیر و زبر کر دے گا، لیکن ایک ناگہانی واقعے نے اس خیال کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دیں۔ سلطان راہی 9 جنوری 1996 کو گولی کا نشانہ بن گئے اور راہی ملک عدم ہوئے۔ پنجابی فلموں کے سلطان نے اس دنیا سے کوچ کیا تو ان کی 54 فلمیں زیر تکمیل تھیں، جو ایک ریکارڈ ہے۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ پاکستان میں سلطان راہی اور بھارت میں وریندر ایکشن فلموں کی جان تھے اور دونوں ہی اندھی گولی کا نشانہ بنے۔ وریندر بھارتی فلم انڈسٹری کے مشہور ہیرو دھرمیندر کے کزن تھے۔ فروری 1979 میں نامور فلمساز سرور بھٹی اور ہدایتکار یونس ملک کی فلم مولا جٹ بڑے پردے پر نمائش کے لیے پیش کی گئی۔ فلم کے دو مرکزی کردار سلطان راہی اور مصطفیٰ قریشی تھے۔ اس فلم میں سلطان راہی کو ایک نیک سیرت انسان اور مصطفیٰ قریشی کو ایک بدمعاش کے روپ میں پیش کیا گیا۔ اس فلم نے کامیابی کا وہ ریکارڈ قائم کیا جس کی انڈسٹری میں مثال نہیں ملتی۔ باکس آفس پر یہ فلم اس قدر ہٹ ہوئی کہ مسلسل 2.5 سال زیر نمائش رہی اور لوگوں نے متعدد بار بڑے پردے پر یہ فلم دیکھی۔ مشہور فلمی رسالہ شمع میں ستاروں کی دنیا کے عنوان سے یونس دہلوی کا مقبول عام کالم مسافر کے قلمی نام سے شائع ہوتا تھا۔ انہوں نے 1990 کے شمارے میں اپنے اس کالم میں پاکستان کی مشہور فلم مولا جٹ کا ذکر کیا تھا۔ یونس دہلوی لکھتے ہیں: 10 مارچ 1990 کو مسافر کا اچانک ہی لاہور جانا ہو گیا۔ دانا پانی کا اٹھنا سنتے تھے، مگر اس روز مسافر اس محاورے پر پورا ایمان لے آیا۔ اس وقت پاکستان کے شہرہ آفاق فلم ساز سرور بھٹی کی شہرہ آفاق فلم مولا جٹ کی نمائش کا موقع تھا۔ ہندوستان میں اگر ریکارڈ توڑ فلم شعلے بنی ہے تو پاکستان میں ریکارڈ توڑ ہی نہیں، کرسی توڑ فلم مولا جٹ بنی۔ کرسی توڑ اس لیے کہ مولا جٹ لاہور میں مشترکہ 216ویں ہفتے میں چل رہی تھی کہ حکومت وقت نے اس پر پابندی لگا کر اتار دیا۔ مولا جٹ 9 فروری 1979 کو لاہور کے شبستان سینما میں ریلیز ہوئی تھی اور 3 فروری 1981 کو 105ویں ہفتے میں تھی کہ اس طرح سینما سے اچک لی گئی جیسے باغ میں کھلنے والا سب سے خوبصورت پھول اچانک اچک لیا جاتا ہے۔ بات کورٹ کچہری تک گئی۔ ہائی کورٹ نے 27 دن کی کارروائی کے بعد 55 صفحات پر مشتمل فیصلہ دیا اور حکومت کے اس فعل کو غیر قانونی قرار دیا۔ 25 اپریل 1981 کو مولا جٹ کو پھر سے کرسیاں توڑنے اور ریکارڈ توڑنے کے لیے آئے ہوئے ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ اچانک 18 مئی 1981 کو مارشل لا قوانین کے تحت فلم کی نمائش پر پابندی لگا دی گئی۔ اس طرح مولا جٹ کی آزادی ختم ہو گئی۔ پاکستان سے مارشل لا گیا تو سرور بھٹی نے مولا جٹ کی حبس بیجا کے خلاف عدالت کے دروازے کھٹکھٹائے اور 9 مارچ 1990 کو ایک بار پھر مولا جٹ کا راج آ گیا۔ اس بار مولا جٹ لاہور کے 10 سینما گھروں میں ایک ساتھ ریلیز کی گئی۔ یونس دہلوی آگے لکھتے ہیں کہ مولا جٹ چونکہ ریکارڈ توڑ اور کرسی توڑ فلم تھی، اس لیے منٹ منٹ پر تالیاں اور سیٹیاں بج رہی تھیں۔ سلطان راہی کا اصل نام سلطان محمد تھا۔ ان کا سن پیدائش 1934 اور جائے پیدائش پاکستان کا شہر راول پنڈی ہے۔ ان کا تعلق مذہبی گھرانے سے تھا۔ سلطان راہی نے اسی ماحول میں ابتدائی تعلیم و تربیت کے ساتھ قرآن پاک مع تفسیر پڑھا۔ کم عمری میں سلطان راہی کو فلموں میں دلچسپی پیدا ہو گئی تھی اور یہ شوق اتنا بڑھا کہ وہ فلم میں کام کرنے کا خواب دیکھنے لگے۔ اس شوق کے ہاتھوں ایک روز راولپنڈی سے لاہور چلے آئے اور اسٹیج ڈراموں سے اپنی فنی زندگی کا آغاز کیا۔ سلطان راہی نے جس ڈرامے میں پہلی مرتبہ مرکزی کردار نبھایا وہ شبنم روتی رہی تھا۔ اس ڈرامے کے بعد ان کی رسائی فلم نگری تک ہوئی اور وہ ایکسٹرا کے کردار نبھانے لگے۔ فلمی صنعت میں اس وقت سنتوش کمار، درپن، لالا سدھیر، اظہر شاہ کا بڑا نام تھا۔ ایکسٹرا کے طور پر کام کرتے ہوئے سلطان راہی کو بڑے کردار کی تلاش تھی۔ باغی، ہیر سیال اور چند دیگر فلموں میں ایکسٹرا کا کردار ادا کرنے کے بعد وہ ایم سلیم کی پنجابی فلم امام دین گوہاویہ میں ایک مختصر کردار ادا کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس زمانے میں ان کی وہ فلمیں بھی ریلیز ہوئیں جن میں سلطان راہی نے معمولی کردار ادا کیے تھے۔ 1971 میں سلطان راہی کو ہدایتکار اقبال کشمیری کی فلم بابل میں ایک بدمعاش کا ثانوی کردار ملا اور یہی ان کی فلمی زندگی میں بڑی تبدیلی کا سبب بن گیا۔ برصغیر پاک و ہند کی پنجابی زبان میں فلمیں لاہور کے علاوہ کولکتہ اور ممبئی میں بھی بنائی جاتی رہیں اور تقسیم سے پہلے ریلیز ہوئیں، لیکن ہیر رانجھا کو لاہور میں بننے والی پہلی ناطق پنجابی فلم کہا جاتا ہے۔
ابتدائی دور کی پنجابی فلمیں ہلکی پھلکی رومانوی اور نغماتی فلمیں ہوتی تھیں جو عام طور پر پنجاب کی خالص لوک داستانوں سونی ماہیوال، مرزا صاحبہ، سیتی مراد اور عبداللہ بھٹی کے علاوہ ہندوؤں کی دیو مالائی داستانوں اور بدیسی قصے کہانیوں پر مبنی ہوتی تھیں۔ 1950 کی دہائی میں پاکستان میں پنجابی فلمیں بننے لگیں جن میں عام طور پر رومانوی اور نغماتی فلموں کے علاوہ معاشرتی موضوعات کو فلمایا گیا تھا۔ اس دور میں بہت بڑی پنجابی فلمیں سامنے آئیں، لیکن پھر زمانہ بدل گیا اور کہتے ہیں کہ وحشی جڑ سے پنجابی فلموں میں گنڈاسا کلچر شروع ہوا۔ اب سماجی اور رومانوی فلموں کی جگہ پرتشدد مناظر اور ایکشن سے بھرپور فلمیں شائقین کی توجہ کا مرکز بن رہی تھیں۔ 1979 میں پاکستانی فلمی صنعت میں انقلابی تبدیلی فلم ساز سرور بھٹی اور ہدایت کار یونس ملک کی فلم مولا جٹ کی صورت میں آئی۔ اس فلم نے باکس آفس پر کامیابیوں کے تمام اگلے پچھلے ریکارڈ توڑ دیے۔ اس فلم کی نمائش ضیاء الحق کے مارشل لا کے دوران ہوئی تھی جس کا ذکر یونس دہلوی کے مضمون میں آیا ہے۔ سلطان راہی نے 70 کی دہائی کے آغاز پر بشیرہ اور وحشی جٹ جیسی فلموں سے اپنے کیریئر کی سمت تو گویا طے کر لی، لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ اس کی انتہا کیا ہوگی۔ لیکن فلم مولا جٹ کی بے مثال کامیابی نے یہ طے کر دیا۔ اس کے بعد سلطان راہی کی 5 فلمیں ایک ہی دن ریلیز ہوئیں۔ یہ 12 اگست 1981 کی بات ہے جب شیر خان، سالہ صاحب، چن بریام، اتھرا پتر اور ملے گا ظلم دا بدلہ کے نام سے فلمیں ریلیز ہوئیں اور ایک نیا ریکارڈ قائم ہوا۔ شیر خان اور سالہ صاحب نے ڈبل ڈائمنڈ جبلی اور چن بریام نے سنگل ڈائمنڈ جبلی مکمل کی۔ صحافی اور محقق ادیب عارف وقار لکھتے ہیں کہ 80 کے عشرے میں پنجابی فلمیں حاوی نظر آئیں۔ اس دوران سلطان راہی کی آسمان کو چھوتی مقبولیت کے سبب لالی ووڈ میں اردو کی 223 فلموں کے مقابلے میں پنجابی کی 370 فلمیں ریلیز ہوئیں۔ 20ویں صدی کی آخری دہائی میں جب پاکستانی فلم انڈسٹری کی کمر ٹوٹ چکی تھی اور فلمی صنعت کا شیش محل زمین بوس ہو چکا تھا، تب بھی اس کی شاندار عمارت کا کچھ حصہ ایک مضبوط ستون کے سہارے کھڑا رہ گیا اور یہ ستون سلطان راہی کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، جو سن 50 کی دہائی میں ایک ایکسٹرا بوائے کے طور پر آیا تھا اور ترقی کی منازل طے کرتا ہوا پہلے ولن اور پھر ہیرو کے طور پر ساری صنعت پر چھا گیا۔ لیکن اس کی موت سے وہ آخری ستون بھی کھسک گیا اور فلمی صنعت کی رہی سہی عمارت ملبے کا ڈھیر بن گئی۔